بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی۔ ناظرین، عمران خان نے امریکہ کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام بھیجا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ملک میں بہت شدت کے ساتھ ہیضے کی وبا پھیل گئی ہے بہت زیادہ، اور عالمی ادارے نے مدد طلب کی ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے، پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ یہ کون سا ملک ہے، اس کی تعداد کیا ہے اور وہاں کیا صورتحال ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس صورتحال جو اسرائیل کی ہے اور اسرائیل کا جو ظلم و ستم ہے، اس کی وجہ سے اسکول کالج تعلیمی ادارے بند ہیں۔ تو وہ بچے کیا کر رہے ہیں آج کل جو اسکول نہیں جا پا رہے اور جو بمباری سے زندہ بچ گئے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ کو اور ہمارا سلسلہ بنا رہے۔ تو پہلی خبر جو عمران خان نے کیا پیغام بھیجا ہے امریکہ کو۔ عمران خان نے اس بات کے راوی ہیں بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی غلطیاں درست کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو درست کر لیں اور اپنی غلطیوں سے رجوع کر لیں۔ آپ نے جو کچھ اب تک کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کے حوالے سے جو آپ نے ہلکے پھلکے پیرائے میں یہ جو بیان دینا شروع کیا ہے وہ کوئی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بات اس میں کوئی تسلی نہیں ہے۔ آپ ہمیں کاسمیٹکس ٹائپ بیانات مت دیں۔ یہ دھاندلی کے حوالے سے ایک بھرپور قسم کا آپ اپنا ریاکشن دیں اور اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ تو یہ پیغام جب دیا گیا ہے امریکہ کے لیے، تو اس پیغام کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فوری طور پر امریکہ نے بھی ایک رد عمل دیا ہے۔ وہ یہ رد عمل دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان، بلکہ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بیان جاری کیا۔ اس نے کہا ہے کہ رپورٹس میں ہم نے سنا ہے کہ ڈرانے، دھمکانے اور ورکرز کو دبانے جیسے واقعات ہوئے ہیں الیکشن میں، اور ان کے اوپر حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے جو موجودہ حکومت ہے، اور اس کے اوپر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ عمران خان کے مطالبے کے بعد یہ آگے سے بیان آیا ہے۔ جو عمران خان کے ناقدین ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے رجوع کر لیا ہے امریکہ کی طرف، اپنی جو بھی صورتحال اس کو کہیں کہ جو الزام آج کل طلاق اور عدت والے جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان امریکہ مرد آباد اور امریکہ کو گالم گلوچ دیتے آئے ہیں اور امریکہ کو کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت کو گرائی ہے۔ تو آفٹر آل جب بھی عمران خان کے اوپر مشکل بنتی ہے تو وہ امریکہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے رویے کے دوہرے پن کا علامت ہے، یہ ان کے ناقدین کا خیال ہے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ کو موقع ہے کہ وہ چاہے تو اپنی غلطیاں سدھار لے، جو اس نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرے۔ ایک خبر۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ایک ملک میں ہیضے کی وبا بہت بری طرح پھیل گئی ہے، اور اتنی بری طرح پھیل گئی ہے کہ عالمی اداروں نے مدد طلب کر لی ہے کہ مہربانی کریں اور ہماری مدد کریں آگے، تاکہ اب یہ ہیضہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس کی وبا سے بہت زیادہ لاکھوں لوگ جو ہیں متاثر ہو گئے ہیں۔ یہ وبا پھیل رہی ہے یمن میں۔ یہ وبا پھیل رہی ہے، جنگ زدہ ملک ہے، تباہی بہت زیادہ ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، غربت افلاس جو ہے اس نے وہاں جینا مشکل کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ ہیضے کی وبا ٹوٹ پڑی ہے۔ اگرچہ یہ ہیضے کی پہلی وبا نہیں ہے، 2016 میں بھی ہیضے کی وبا پھوٹی تھی اور بہت زیادہ لوگ جو بمباری سے اور جو جنگ سے بچے تھے وہ ہیضے سے مارے گئے تھے۔ تو ابھی پھر یہ بہت ہی زیادہ وہاں وبا پھیل چکی ہے، اور اس وقت یہ 23 اضلاع میں یہ وبا پھیلی ہے، اور اگرچہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کی تعداد تھوڑی نسبتاً کم بتائی گئی ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 لاکھ لوگوں کو مدد دی ہے۔ ایک رفاعی ادارے نے، اقوام متحدہ کے عالمی ادارے نے 14.5 لاکھ لوگوں کو مدد فراہم کی ہے اس ہیضے کی وبا جو بیمار تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 14.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مدد فراہم کی ہے تو اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پسماندہ علاقہ ہے، وہاں سے بہت سارے اعداد و شمار اور کیلکولیشن جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے، اور وہ جو ان کے مددگار ادارے ہیں وہ ہر جگہ پر پہنچ بھی نہیں پاتے، جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، جو NGOs اور جو مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں پہنچے۔ سب سے زیادہ جو واقعات ہیں یہ شبوہ، میارہ، الدہالی اور الحدیدہ کے علاقے میں وہاں لوگ پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کولرا کہ اس کے لیے 21.6 ملین لوگ جو ہیں
ان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ مدد کا شکار، ان کو اتنے بیمار ہیں، ان کے حالات خراب ہیں کہ 21.6 ملین، اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 21.6 ملین لوگ جو ہیں ان کو مدد چاہیے، جن میں سے 13.4 جو ملین ہیں ان کو بہت زیادہ مدد چاہیے، ان کے حالات انتہائی خراب ہیں، انتہائی کٹھن ہیں، ان کو بیماری سے نکلنے کے لیے اور بیماری سے متاثر ہونے کے جو پرابلم ہے ان سے نکلنے کے لیے مدد چاہیے، ان کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 4.5 ملین لوگ لاپتہ ہیں، یا وہ مر گئے ہیں، یا وہ غائب ہو گئے ہیں، یا پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کا جو لوگ موجود تھے، زندہ تھے، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کدھر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے عالمی ادارے نے دنیا سے مدد کی طلب کی، اپیل کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں $14.3 ارب فوراً چاہیے اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے، جن میں سے کہتے ہیں کہ ہمیں $1.7 ارب موصول ہوئے ہیں، اور یہ جو شرح ہے 39% ہے، یہ بہت سست ہے۔ انہوں نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ ہماری مدد میں تیزی کریں۔ اور آخری خبر، تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ عجیب و غریب صورتحال تھی، اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، اسپتالوں کے اوپر بمباری ہوئی، اور یہ سارے تباہ و برباد کر دیے اسرائیل نے یہ غزہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، اور وہ بچے جو ہیں وہ صرف کیمپوں میں پناہ گزین تھے۔ تو یہ سوال ہے کہ بچے صرف کیمپوں میں کھیلتے رہیں گے؟ بچے ہیں، ظاہر ہے ان کو تو ایک عجیب و خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی بچے، تو ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے پہ لگایا گیا، اور یہ 114-15 روزہ جنگ، یا جو اس سے بھی زیادہ دن جو گزر چکے ہیں، 100 سے زیادہ دن، تو ان دنوں میں بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خاص طور پر یہ تقریب کی گئی رفح کے کیمپ میں حفظ کرنے والے بچوں میں، جنہوں نے 4.5 ماہ سے غزہ میں تعلیمی ادارے بند ہونے کے بعد قرآن پاک یاد کیا، قرآن پاک کو حفظ کیا، اور ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کو بھرپور طریقے سے اپریسیٹ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہونے کے بعد ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، ان کو مصروف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کے جو تعلیمات ہیں اس کی طرف راغب کیا گیا۔ تو یہ ایک وہاں سے ایک اچھی خبر تھی، جہاں اتنے جنگ زدہ اس ملک میں اور جہاں ایک تکلیفوں سے لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ خبریں آپ تک پہنچانی تھی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔